الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وقال تعالى وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ صدق الله العظيم. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا عليه لا يغيرون إلا أصابهم الله بعقاب قبل أن يموتوا رواه أبو داود وابن ماجہ رحمہم اللہ. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، دنیا کی تاریخ کے اندر اور ہسٹری کے اندر اتنی زیادہ جہالت کا اور بربریت کا زمانہ کبھی نہیں آیا ہوگا. جیسے وہ جاہلیت اولا تھا، یہ جاہلیت اخرى. اسی لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو مشروع کیا گیا. بھلی بات کا حکم دینا اور بری بات سے روکنا ایک بہت ہی بڑا اہم فریضہ ہے. ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اپنے دائرے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے. قرآن مجید کی بہت ساری آیتیں اس بات کی اپیل کر رہی ہیں کہ بھلائی کا حکم کرو، برائی سے روکو. اس امت کے اندر ایسی جماعت کا ہونا ضروری ہے جو بھلی بات کا حکم دے اور بری بات سے روکے. اگر نہیں کریں گے تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا وہ بھی قرآن نے بتلا دیا ہے. احادیث شریفہ بھری پڑی ہے کہ ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے کہ خود بھی بھلے کام کرے اور دوسروں سے بھی کروائے. خود بھی برے کاموں سے بچے، بری باتوں سے بچے اور دوسروں کو بچائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے
جو بڑی باتوں کا حکم دیتی ہو اور بری باتوں سے روکتی ہو وہی لوگ کامیاب ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو متفرق ہو گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور انہوں نے اختلاف کیا بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھی۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ان آیات سے پتہ چلا کہ بھلی بات کا حکم دینے والی اور بری بات سے روکنے والی ایک جماعت کا ہر زمانے میں ہونا ضروری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد صحابہ کرام کی جماعت بھلی بات کا حکم بری بات سے روکنا یہ عمل کرتے رہے، وہ جماعت کرتی رہی۔ تابعین کا زمانہ آیا، تبع تابعین کا زمانہ آیا، ان کے بعد اولیاء کرام اور صلحاء کی جماعتیں ہر زمانے میں رہی اور کرتی رہی۔ بعد میں اس دنیا کے اندر انفرادی طور پر مشائخ علماء اپنی ذمہ داری نبھاتے رہے، لیکن آج سے تقریباً 100 سال پہلے ایک ولی کامل اور امت کا درجمند مولانا محمد الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ ومضجعہ، ان کو وہ فکر لاحق ہوا کہ امت کو میں کیسے جمع کروں اور جمع کر کے ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں تک کیسے پہنچا، ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگوں کو کیسے کھڑا کروں، یعنی حضور جن باتوں کو لے کر دنیا میں تشریف لائے یہ باتیں امت کے ہر فرد کے اندر داخل ہو جائے کیسے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سن ہجری 1303 ہے، اور آپ کی تعلیم یو پی کے مظاہر العلوم سہارنپور میں ہوئی اور اپنے بھائی شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے والد مرحوم مولانا یحییٰ صاحب کے پاس پڑھا، اور آگے کی تعلیم کے لیے دہلی تشریف لے گئے اور پھر دیوبند میں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے اور کبار علماء سے پڑھا۔ حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ سے بھی استفادہ کیا۔ مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے اور مولانا رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے اپنا سلوک کا تعلق رکھا، خانقاہی نظام جس کو کہتے ہیں، بیعت کا سلسلہ جس کو کہتے ہیں، کسی کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال دینا اور کسی کا غلام ہو کے رہ جانا جس کو بیعت کرنا کہتے ہیں۔ شیخ جیسا کہے ویسا کرو۔ صحابہ کرام نے بھی اور صحابیات نے بھی حضور سے بیعت کی، قرآن مجید کی آیتیں۔ بیعت کا یہ مطلب ہوتا ہے، بیعت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جس کے بیعت ہو گئے بس آپ کو گناہ کرتے رہو کوئی بات نہیں، وہ شیخ جنت میں لے جائے گا، جیسے بعض فرقوں میں اس طرح کی باتیں ہیں۔ اسلام میں نہیں ہے، اپنے اندر طاقت چاہیے، جننے والی میں زور چاہیے، ہمیں خود کو عمل کرنا پڑے گا، لیکن اللہ والے سے تعلق قائم کرنا بہت ضروری، خصوصاً آج کے اس دور میں بہت زیادہ ضروری۔ تو پھر مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فراغت کے بعد مکاتب قائم کی،
مدرسے قائم کیے، پھر بھی آپ نے دیکھا کہ پوری قوم کو جمع کرنا مشکل ہے۔ مدرسے کی لائن سے آج بھی ایک عمر تک آدمی کو ایڈمیشن مل سکتا ہے، بعد میں کہاں ملے گا؟ کہ بڑی عمر والا آدمی اگر جانا چاہے کہ مجھے ایڈمیشن تو کہاں نہیں بڑھتا، کتنے آدمی رکھیں گے؟ بڑی عمر والے اس کے لیے ایک استاد رکھنا پڑے۔ تو پھر یہ اللہ رب العزت سے بہت گر گرا کے مانگا، کئی راتوں تک روتے رہے۔ میں آج ایک کتاب دیکھ رہا تھا تو میادی صاحب نے لکھا ہے کہ آنکھوں کے نیچے نشان پڑ گئے کہ روتے روتے، موہیا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہ امت کے لیے میں کوئی ایسی چیز دوں اور پیش کروں امت کو کہ جس سے امت ایک ہو جائے، امت کے اندر وہ جذبہ پیدا ہو اور دین ان کی زندگیوں میں 100% 24 گھنٹے کی زندگی میں 100% ہو، حضور کی سنتیں زندہ ہو، یہ آپ کا جذبہ ہے۔ اور یہی مرکز نظام الدین کے جو کام شروع ہوا بنگلے کی مسجد سے، چھوٹی سی مسجد سے، وہ ان کا اخلاص تھا، ان کی قربانیاں تھیں۔ آج دنیا کے اندر جو کوئی بھی سنگٹھن کھڑا ہوتا ہے، کوئی سنستھا تیار ہوتی ہے، وہاں پر سب سے پہلے سوال ہوتا ہے مال کا کہاں سے آئے گا۔ 600 بیگھہ سے زیادہ زمین انہوں نے جا کے کر، کاندلا کے رہنے والے تھے، کاندلا دیکھا ہے ہم نے وہ جگہ، لیکن دین کے خاطر وہ قربان کیا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات میں یہی ہے، ما اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ، میرے اس کام پر میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت تو اللہ کے ذمہ ہے۔ ہر نبی نے یہ کہا، وما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے اس کام پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت اللہ کے ذمہ ہے۔ تو یہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو ایک پودا تیار کیا تھا، آج وہ سدا بہار درخت بن کے ابھرا اور دنیا کے چپے چپے میں سادہ طریقے سے اپنا پیسہ، اپنا مال، اپنا بستر، اپنا لوٹا، سب کچھ اپنا لے کر دنیا کے کونے کونے میں چھا گئے۔ اور خدا کرے رہتی دنیا تک یہ باقی رہے۔ ہاں، اللہ رب العزت نے اس کام کے ذریعے بہتوں کو ہدایت دی، ان گنت لوگوں کو ایک عرب عالم خود اس بات کا اقرار کرتا ہے۔ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے موسوعۃ المیسر، ایک کتاب ہے 2 جلدوں، اس میں پوری دنیا میں پائے جانے جتنے بھی ریلیجن ہیں ان سارے ریلیجن کے بارے میں لکھا ہے کہ کون سا ریلیجن کہاں ہے، اس کا بانی کون تھا، ان کے عقائد کیا تھے، ان کی سوچ کیا تھی، کہاں تک وہ چلا، ان کے ساتھی کون تھے، یہ ساری باتیں لکھی۔ میرے پاس یہاں موجود ہے، میں نے آسٹریلیا سے ان کو خریدا، موضوعۃ المیسر۔ اس نے دعوت و تبلیغ کے بارے میں بھی لکھا، اور اس میں جو سب سے پہلے بانی اور مؤسس ہے وہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام لکھا۔ اس کتاب کے اندر یہ لکھا ہے کہ جماعت التبلیغ جماعت اسلامیت اقرب ما تكون الى جماعت بعض و ارشاد، یہ تبلیغ جماعت ایک اسلامی جماعت ہے، اس کے اندر نصیحت اور دوسروں کی رہنمائی پائی جاتی ہے۔ سوچیے آپ، ایک عرب عالم لکھ رہا ہے اور آج کی یہ کتاب نہیں ہے، 50 سال تو تقریباً ہوئے ہوں گے، انہوں نے تو لکھتے لکھتے 25 سال لگا دیے، کیونکہ پوری دنیا کے دھرموں کے بارے میں لکھنا
اور پھر عجیب بات یہ کہ کرسچن کا اس میں کتنے ٹکڑے ہیں یہ بھائی بریلوی ہے تو بریلوی کا بانی کون، اس کے کیا کیا عقائد، ان میں کیا کیا خرابیاں، کیا کیا اچھائیاں، یہ ایک صرف ہندو صرف مسلمان نہیں، ہندوازم ہو یا پھر سکھ لوگ ہو یا عیسائی ہو کوئی بھی ہو، سب کے بارے میں لکھتے ہیں تبلیغ کے بارے میں کہ یہ ایک منظم جماعت ہے، بینی تک مرتب ہے، اٹکل پچو تبلیغ کا کام نہیں ہے، اس کی پشت پر دلیلیں ہیں، خود لکھا ہے کہ قرآن اور حدیث سے، کتاب و سنت سے یہ دعوت کا کام اس کے مطابق چل رہا ہے۔ پھر کہا کہ یہ ایک ایسی دعوت ہے جس کی بنیاد اسلام کے فضائل پہنچانے پر ہے، ہر ممکن طریقے سے لوگوں تک اسلام کے فضائل پہنچانا، اور اس کی اتباع، اس کے پیچھے چلنے والے، اس تبلیغ و دعوت و تبلیغ کے پیچھے چلنے والے جتنے لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ ہر ایک اپنا تھوڑا تھوڑا کچھ وقت نکالے تاکہ دور دور تک دعوت کے کام کے لیے اور اس میسج کو پہنچانے کے لیے جائے۔ اور اس نے لکھا ہے کہ یہ جماعت تمام قسم کی فرقہ وارانہ ایکٹیویٹیز ہے اور جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہے سب سے یہ دور جماعت ہے، یہ جماعت اس سے دور ہے بالکل، بعیداً عن التشکیلات الحزبیۃ والقضایا السیاسیہ، یہ لکھا ہے۔ اور پھر کہا کہ یہ جو جماعت ہے اس کے ماننے والے وہ نکلتے ہیں دعوت کے لیے، مسلمانوں سے ملتے ہیں، کہاں پر؟ ان کی مسجدوں میں، ان کے گھروں میں، ان کی تجارت کی جگہوں میں اور ان کی مجلسوں میں، اور جا کے ان کو نصیحت کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں ان کے ساتھ نکلنے کی دعوت دیتے ہیں اور ان کو نصیحت کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ جھگڑا مت کرنا اور حکومت کے ساتھ کبھی بھیڑنا مت۔ میں آپ کو یہ جو باتیں بتا رہا ہوں یہ پوری عربی عبارت میں لکھی ہوئی موجود ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی ذمہ داری کا کام ہے۔ میرے لیے تو ذمہ داری کا کام ہے کہ پڑھ کے آپ کو سمجھا دوں اور سنا دوں، لیکن جس آدمی نے اس کتاب کو لکھا ہے اس نے کتنی ذمہ داری سے لکھا ہوگا، کہاں کہاں وہ ملنے گیا ہوگا، کہاں کہاں اس نے تحقیق کی ہوگی۔ اچھا، اس کے ساتھ انہوں نے لکھا کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں میں شیخ عبد الرحیم دیوبندی، مولانا احتشام الحسن کاندھرمی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ابو الحسن علی حسنی الندوی رحمہ اللہ، یہ ایک ایسا عالم ہے میرے بھائیوں کہ جس کا لوہا عربوں نے مانا۔ شاہ فہد رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ان کو کعبہ کی چابی دی گئی تھی، مولانا علی ندوی نور اللہ مرقدہ، یہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتے تھے وہ بھی، اور مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، عربوں نے ان کا لوہا مانا ہے۔ علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی عربی کتابیں آج بھی سعودی میں پڑھی جاتی ہے اور بڑے بڑے علماء ان کے قائل اور ماننے والے، جن کا وقت دعوت میں لگا، اور یہ کتاب عربی کتاب میں علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام تیسرے یا چوتھے نمبر پر ہے۔ آپ سوچئے، علی ندوی وہ ہستی ہے ایک تو اہل بیت ہے، حضور کے خاندان سے تعلق رکھنے والے، ان کو بڑے بڑے ایوارڈ دیے گئے حکومتوں کی طرف سے۔ آپ نے کوئی ایوارڈ نہیں دیا، آ جاؤ افغان کے مجاہدوں کو دے دو، پناہ جگہ کے غریبوں کو دے دو، ایسے زندانیت ہوا، اور یہ تبلیغ سے منسلک تھے۔ اتنی بڑی ہستی آج کل میڈیا کے اندر ایک میسج وائرل ہو رہا ہے اور اس کو لوگ پڑھ رہے ہیں اور لوگوں تک پہنچا رہے ہیں کہ سعودی نے دعوت و تبلیغ کو بین کر دیا۔ ارے بین کر دیا تو کیا فرق پڑے گا؟ اس کام کو دنیا کی کسی طاقت سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ ہاں، اسی سے ٹکرائے گا وہ پاس ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کی جو بنیاد رکھی گئی ہے وہ للہیت پر رکھی گئی ہے۔ کام کرنے والوں کی غلطیاں تو ہو سکتی ہے لیکن اس کے جو اصول ہیں
اور اس کے جو بنیادی قوانین اور یہ باتیں ہیں اس کو دیکھا جاتا ہے. تو پبلک کے اندر ایک قسموں کی ایک ایسی ہوا چلا دی گئی کہ انہوں نے بین کر ارے پہلے بھی تو کہا تم نے کھل کر ہم کو اجازت دی تھی دعوت کے کام کو. یہ کام تو دیمک کی طرح ہے، جہاں گھس گیا وہ اپنا کام کر کے رہے گا. لیکن اس میں کوئی شک نہیں. وہ عربی عالم لکھتا ہے کہ ینبغی اللہ یغفل ما لہا من حسنات و فضائل. اس جماعت کی جو خوبیاں ہیں، اس جماعت کے پاس جو فضائل ہیں، یعنی ان لوگوں کی کمالات ہیں، ان کی جو خوبیاں ہیں، اس کے سر سے نظر نہیں ہونا چاہیے، اس کے غفلت نہیں برتنی چاہیے. کیوں ایسا کہہ رہا ہے؟ فقد دخل على ایدیہم خلق کثیر الى الاسلام. اس دعوت و تبلیغ کی برکت سے ایک بہت بڑی جماعت اسلام میں داخل ہوئی. حالانکہ ہمارا یہ مقصد تو نہیں تھا، مقصد میں یہ تو نہیں تھا کہ لوگوں کو ابھی دعوت دینا ہے. ابھی تو ہم اپنوں ہی کو سدھارنے کی بات ہے، ہم اپنوں ہی کو دین پہنچانے کی فکر میں تھے. لیکن اس نے ایسا اثر ڈالا کہ کئی لوگ اسلام میں داخل ہوئے. اور آگے لکھتے ہیں وَتَرَكَ آخَرُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَىٰ أَيْدِيهِمْ سُبُلَ الْغَوَائِبِ وَالرَّذِيلَةِ. اور بہت سارے دوسرے مسلمان انہوں نے اس دعوت و تبلیغ کی برکت سے ان تبلیغ کے کام کرنے والوں کے ہاتھوں پہ توبہ کی اور گمراہی کے راستوں کو اور رسوائی کے راستوں کو چھوڑ کر صحیح مسلمان ہیں. اس میں کوئی شک نہیں میرے بھائی. ہاں، دنیا کے بڑے بڑے ڈاکو تہجد گزار بن گئے، دنیا کے بڑے بڑے ظالموں نے توبہ کی. بہت سارے لوگوں نے جو زکوٰۃ سال ہر سال سے نہیں دے رہے تھے، اس کام کی برکت سے زکوٰۃ ادا کی. ہاں، میراث نہیں دے رہے تھے، میراث کی اس کام کی برکت. اس لیے کام کرنے والوں کو ایک ہی بات کہی جائے، ہم اپنا معاملہ اللہ سے صحیح رکھیں اور کرتے چلے جائیں. یہ کام ایسا ہے کہ اس کام کو کوئی آنچ آنے والی نہیں ہے، کیونکہ اس کی بنیاد بہت مضبوط ہے. کتاب و سنت کی بنیاد پر اس کام کو قائم کیا گیا ہے. اور ایک بات بتا دوں، حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ مولانا تھانوی نے بہت بڑا کام کیا. ہاں، مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرتضی نے بہت بڑا کام کیا ہے. اس لیے ان کی جو تعلیمات ہے، میرا طریقہ ہوگا تبلیغ کا، لیکن تعلیم ان کی ہوگی، مولانا تھانوی کی ہوگی. یہ لکھا ہے ملفوظ نمبر 56 مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو ملفوظات ہے اس میں 56 نمبر کے ملفوظ میں یہ بات لکھی کہ مولانا تھانوی نے بہت بڑا کام کیا. اور اس لیے میں دل سے چاہتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ مولانا تھانوی کی تعلیمات کو ہماری دعوت و تبلیغ میں استعمال کیا جائے اور طریقہ تبلیغ میرا ہوگا. اس طرح سے آگے فرماتے حضرت کہ اس طرح سے مولانا تھانوی کی تعلیم عام ہو جائے گی، لوگوں میں پہنچ جائے گی. ہاں، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بدعات کے خلاف اور خرافات کے خلاف جو جنگ کی ہے اور اپنی کتابوں کے ذریعے، مواعظ کے ذریعے جو لوگوں کو گمراہیوں سے نکالا ہے. آج ہم، میرے عزیزوں معاف کرنا، میں سیدھی بات کہتا ہوں کہ ہم لوگوں نے مولانا تھانوی کی تعلیم کو پڑھا نہیں، ان کی کتابوں کو دیکھا نہیں. انہوں نے یہ 30 40 اور یہ سب جتنا بھی کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں کیا لکھا ہے آپ پڑھیے. ادھر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ میرے اس کام کے میں میرا دل چاہتا ہے کہ تعلیم تو مولانا تھانوی کی ہو اور طریقے تبلیغ میرا ہو. اس طرح سے مولانا تھانوی کی تعلیم عام ہو جائے. یہ کون؟ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں. اچھا، ایک بات اور آگے سناتا ہوں. بہت سارے لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ اس جماعت کے پاس علم نہیں ہے، ان کے پاس نالج نہیں ہے. دیکھو، بات یہ ہے کہ اس کے جو بنیاد رکھنے والے حضرات ہیں ان لوگوں کا علم کہاں تک پہنچا ہے. مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے، انہوں نے حیات الصحابہ لکھی اور
طحاوی شریف حدیث کی ایک کتاب ہے، اس کتاب کی انہوں نے ایکسپلینیشن لکھے، امانی الاخبار، ایک کتاب ہے شرح معانی الاثار، اس کی ایکسپلینیشن ہے امانی الاخبار۔ یہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شاہکار ہے۔ حیات الصحابہ ایسی کتاب لکھی انہوں نے کہ دنیا کے کونے کونے میں آج اس کو جانتے ہیں۔ میں ایک دفعہ حج کے لیے گیا ہوا تھا، تو جس بلڈنگ میں رکا ہوا تھا اس بلڈنگ میں جو بلڈنگ عرب کی تھی اس سے میری بات چیت ہوئی۔ وہ اچھا عربی بولتا تھا، میں بھی اس کے سمجھ لیتا تھا، بتا دیتا تھا، جواب دے سکتا تھا۔ وہ مجھے اپنے کتب خانے میں لے گئے اور کہا کہ تجھے جتنی کتابیں چاہیے لے گا۔ میں نے حیات الصحابہ 5 جلدوں میں عربی کے اندر ہندوستان میں پڑھی ہوئی، میں نے اس کو اٹھایا۔ آپ دیکھیے وہ خود غیر مقلد یعنی اہل حدیث کے خیال کے، لیکن اس کتاب کو انہوں نے اپنے پاس رکھا۔ بس حضرت قاری سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کتاب کی بڑی تعریف کی۔ ہم لوگ تو بس معاف کرنا، ہم چلتے چلتے بس یہ کام سمجھتے، کام ایسا نہیں ہے۔ ہمیں اپنے پاس مضبوط علم ہونا۔ میں نے بار بار اس منبر پہ بیٹھ کے کہا کہ ہر مسلمان کے گھر میں سیرت النبی کی کتاب ہونی چاہیے، حضور کی سیرت صحابہ کی کتاب ہونی چاہیے۔ ہمارے گھروں میں بیشتی زیور ہونی چاہیے۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ، یہ الگ بات ہے انہوں نے لکھی ہو کہ ان کے اشارے سے لکھی ہوئی کتاب ہے، بیشتی زیور ہر گھر میں ہونی چاہیے۔ مسائل پیش آتے ہیں، پوچھتے نہیں، ارے مطلب کتابیں تو دیکھ لو کہ کیا لکھا ہے، وضو کے فرائض کیا، غسل کا طریقہ کیا ہے۔ ہر گھر کے اندر یہ کتابیں ہونا ضروری ہے۔ تو کتابیں نہ ہونے کی وجہ سے آدمی کوڑا رہتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دعوت و تبلیغ کے اندر لگے ہوئے علماء نے بھی علمی کارنامے انجام دیے ہیں۔ علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ اتنی بڑی ہستی اور پورے عرب نے ان کا لوہا مانا تھا۔ ان کی کئی کتابیں، صدیوں کتابیں، سینکڑوں عربی کے اندر، اور آج عرب کے اندر ان کا ادب پڑھایا جائے جو لینگویج کے ایز اے لینگویج، عربی لینگویج، اس کے اوپر کو بڑا عبور تھا۔ انہوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ میرے بھائیوں، دعوت و تبلیغ کا جو کام ہے وہ کوئی الگ تف نہیں ہے، بے بنیاد نہیں ہے، اس کے پیچھے کتاب و سنت کی بہت بڑی قوت ہے۔ ہاں، اب چونکہ آج پوری دنیا کے اندر سیاست کا غلبہ ہے، اور سیاست میں سب سے بڑا کام کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں۔ اگر ہمیں کوئی کام کرنا ہے تو ہمیں پہلے لوگوں کو کسی کام میں متوجہ کرنا پڑے گا۔ آپ نے چھپکلی کو دیکھا ہوگا، مستیا کہتے ہیں چھپکلی لیڈر، ہاں اس کو آپ نے دیکھا ہوگا۔ آپ ڈنڈا لے کے مارنے جاؤ گے تو وہ کیا کرے گا، کیا کرے گی چھپکلی؟ وہ سب سے پہلے اپنی دم ایسے ہلائے گی اور دم کو توڑ دے گی۔ کیا کرے گی؟ دم اتنے زور سے ہلائے گی تو اس کی دم ٹوٹ جائے گی۔ آپ اس کی دم دیکھتے رہ جاؤ گے، وہ بھاگ جائے گی۔ آپ اس کی دم دیکھتے رہ جاؤ گے اور وہ پھر بھاگ جائے گی۔ جاؤ، بغیر دم کے تو وہ جی سکتی ہے، بغیر دم کے وہ جی سکتی ہے۔ آج دنیا میں سیاست کا اس طرح کا ایک رویہ ہے کہ کچھ کرنا ہے تو لوگوں کا ذہن دوسری طرف متوجہ کر دو، اور پھر ہمیں جو کرنا ہے وہ کر دو۔ بہت سارے علماء کے حوالے دیے گئے، ایک محمد صالح آل فوزان کا نام لیا گیا، شیخ صالح آل فوزان کا نام لیا گیا، محمد بن صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا گیا۔ میرے پاس ان کی 2 کتابیں موجود ہیں، دونوں بزرگوں۔ میں نے اٹھایا اس کو اور دیکھا، انہوں نے نعت گانے کے بارے میں اتنا سخت لکھا ہے، نعت گانے کے بارے میں کہ گانے کے کتنے نقصانات ہیں۔ تو الفتح المنبریہ کے اندر تقریباً پہلی جلد میں شیخ صالح فوزان نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ کچھ لوگ لہو الحدیث کو خریدتے ہیں، اس کی بات تفصیل بعد میں کرتا ہوں۔ ہاں، لہو الحدیث کو لوگ خریدتے ہیں، لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم، تاکہ
اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں بغیر علم کے. وَيَتَّخِذُونَهَا هُزُوًا اور اس کو ایک مذاق بنا. اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے رسوا کن عذاب. اس لغو الحدیث کی تفسیر میں محمد بن صالح حسین بہت بڑے عالم تھے، اور شیخ آل فوزان صالح وہ دونوں لکھتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس سے مراد گانا ہے، گانا بجانا. ہاں، اس سے مراد گانا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری قیامت سے پہلے میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو ریشم کو، شراب کو اور ناچ گانے کو حلال سمجھیں گے. یہ بات لکھی ہے اور ضیاء العلامہ کے اندر محمد بن صالح حسین نے. اور شیخ صالح فوزان فرماتے ہیں کہ گانا سننے کا نقصان بہت زیادہ ہے. سب سے بڑا یہ ہے کہ اس کے وجہ سے دل میں فساد پیدا ہوتا ہے، دل بگڑ جاتا ہے آدمی کا، اور اس کی وجہ سے نفاق پیدا ہوتا ہے. جتنا آدمی گانے سنتا ہے اس سے دل کے اندر نفاق پیدا ہوتا ہے. دوسرا نقصان یہ ہے کہ دل سے قرآن کی محبت کو مٹا دیتا ہے. قرآن کی محبت اس سے مٹ جاتی ہے. اب ظاہری بات ہے، قرآن کی محبت اور گانوں کی محبت کیسے ایک جگہ جمع ہو سکتی ہے؟ ایک دل کے اندر گانے کی بھی محبت ہو اور قرآن کی بھی محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ نہیں بھائی، پاکی ہوگی تو ناپاکی نہیں ہوگی، اور ناپاکی ہوگی تو پاکی نہیں ہوگی. ہے کہ آپ کے دل میں اگر گندگی ہے تو صفائی بھاگ جائے گی، اور جب صفائی آ جائے گی تو گندگی بھاگ جائے گی. تو گانے سننے کا جو شوق ہے بہت زیادہ چل رہا ہے، یہاں تک کہ اب تو ادھر بھی شروع ہو گیا، اور بڑے بڑے ہیرو گئے اس کے لیے. ظاہری بات ہے، ان بزرگوں کی وہ بات تو یاد رہی کہ انہوں نے تبلیغ کے بارے میں کیا کہا، یہ یاد نہیں رہا کہ گانا بجانے کے بارے میں انہوں نے کیا کہا. ایک نقصان یہ بھی بتایا کہ اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی فرما برداری سے یہ روک دیتا ہے. ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے، ابن قیم خود فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا اور کئی لوگوں نے دیکھا ہے، تجربے سے پتا چلا کہ جب کبھی گانا بجانا، ناچ گان کسی قوم میں عام ہو جاتا ہے، پھیل جاتا ہے، تو ان کے اندر بہت ساری برائیاں جنم لیتی ہیں. دشمن اللہ تعالیٰ ان کے اوپر غالب کر دیتا ہے. جب اس میں مشغول رہیں گے پھر اس جگہ کے اوپر قحط سالی آتی ہے، بارش کم برستی ہے، اور اگر برسے گی تو پیداوار نہیں ہوگی. یہ سارے نقصانات گانا بجانے کی وجہ سے. دوسری بات یہ ہے کہ شیاطین کو بلاتے ہیں، تو شیاطین آئیں گے تو فرشتے چلے جائیں گے، دونوں کیسے جمع ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اس سے زنا عام ہوتا ہے، اس سے گانا بجانے سے. اسی لیے جہاں پر شراب خانے ہوتے ہیں وہاں پر ناچ گان بھی ہوتا ہے اور دوسری برائیاں بھی ہوتی ہیں. حدیث شریف میں آیا الزنا رقیۃ الزنا، گانا یہ لوری ہے زنا کی، ایک سیڑھی ہے، اس کے ذریعے زنا کی برائی پیدا ہوتی ہے. اب سوچیے آپ حضرات کہ مبارک جگہوں کے اندر ایسی چیزوں کا وجود کیسے ہو سکتا ہے. یہ ساری باتیں ان علماء نے لکھی ہے، جن علماء کے نام پیش کیے گئے کہ انہوں نے تبلیغ کے بارے میں یہ کہا ہونے کا. لیکن شیخ سریش اور شیخ سریم نے اس دعوت و تبلیغ کی بڑی تعریف کی اور کہا کہ یہ کام یقیناً فی سبیل اللہ ہے. دیکھیے اللہ کے راستے میں ہونا ایک گشادہ مضمون ہے، ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر بہت ساری چیزیں سما سکتی ہیں. جیسے کہ جمعہ کا میں بیان دے رہا ہوں وہ بھی فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کی بات ہے. کوئی مدرسے میں پڑھا رہا ہے، کوئی غریبوں کی خدمت کر رہا ہے،
اور کوئی اللہ کے راستے میں چلا 4 مہینہ لگا رہے ہیں، یہ سب اللہ کے راستے میں، سمجھے؟ لیکن چونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے جو پولیٹیکل ہوتی ہے، گورنمنٹ کی نظر میں اس کو وہ ظاہر نہیں کرتے کہ ہم کیوں اس طرح سے بول رہے ہیں۔ میرے بھائیو، دعوت کا کام حق ہے، چاہے پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کام کی ہمیشہ تعریف کی ہے۔ جہاں کہیں اس دعوت کے کام کے اوپر کسی نے کیچڑ اٹھا یا اس دین کے خلاف جس کسی نے انگلی بھی رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دنیا کے اندر پنپنے نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دنیا کے اندر چین کی زندگی نہیں دی۔ اس لیے اس کام کے ساتھ مرتے دم تک وابستہ رہنا ضروری ہے اور بصیرت کے ساتھ رہنا ضروری ہے۔ ہمارے پاس اس طرح کا علم ہونا چاہیے، ہاں، صحیح عقیدہ ہو، ہمارا عمل صحیح ہو، یہ ساری چیزیں بنیادی ہے میرے بھائیوں، ورنہ یہ بات طے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی پیشین گوئی فرما چکے ہیں۔ روایت کیا ہے؟ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیلی امورکم من بعد رجال یعرفونکم ما تنکرون وینکرون علیکم ما تعرفون۔ بہت ہی اہم حدیث ہے یہ۔ میرے بعد تمہارے کاموں کے ذمہ دار ایسے لوگ بنیں گے جو تمہیں اچھا بتلائیں گے ان چیزوں کو جس کو تم برا سمجھتے ہو، اور وہ تم کو برا بتلائیں گے ان چیزوں کو جس کو تم اچھا سمجھتے ہو۔ فمن ادرک ذلک منکم فلا طاعۃ لمن عصى اللہ عز وجل۔ جو آدمی اس زمانے کو پاوے جس کے اندر اچھا کو برا کہا جائے اور برا کو اچھا کہا جائے، حضور فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہو اس کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ روایت طبرانی کی ہے، مستدرک حاکم کی ہے، اور اس کو صحیح قرار دیا۔ اس روایت کے اوپر جو ٹائٹل مارا ہے صحیح کا ٹائٹل کیا روایت ہے؟ میرے بعد تمہارے اوپر ایسے لوگ والی بنیں گے، گورنر بنیں گے جو تم کو اچھا بتائیں گے اس چیز کو جس کو تم برا سمجھتے ہو، اور وہ برا بتائیں گے اس چیز کو جس کو تم اچھا سمجھتے ہو۔ جو آدمی اس زمانے کو پائے اس کو چاہیے کہ اس کی اطاعت نہ کرے، اس لیے کہ اللہ کے نافرمان کی اطاعت نہیں کی جاتی۔ یہ پہلی روایت۔ دوسری روایت یہ ہے، حضرت عبداللہ بن حرب ابن جز فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں سیکون بعدی ثلاثین الفتن علی ابوابہم، میرے بعد ایسے بادشاہ آئیں گے جو فتنے جن کے دروازے پہ ہوں گے، فتنے جن کے دروازوں پہ ہوں گے، کمبارک الابل، جیسے کہ اونٹ باندھے جاتے ہیں، بھائی جس کے بعد جتنے زیادہ اونٹ ہوں گے اس کے اتنے زیادہ باندھے ہوئے ہوں گے، جیسے کہ اونٹ باندھنے کی جگہ، یؤتون احدا شیئا الا اخذوا من دینہ مثلہ۔ یہ بہت اہم چیز ہے، بہت اہم ٹکڑا ہے حدیث کا۔ وہ تمہیں کوئی چیز بھی دیں گے بھی تو اتنا ہی تمہارا دین لے لیں گے۔ لا یؤتون شیئا احدا شیئا، وہ کسی کو کوئی چیز نہیں دیں گے، الا اخذوا من دینہ مثلہ، مگر اتنا ہی دین، اتنا ہی جتنا اس نے کچھ دیا ہے آپ کو، اتنا دین آپ کے پاس سے وہ لیں گے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے کہ قیامت سے پہلے اس طرح کا ہونے والا ہے۔ اس لیے اس طرح کی افواہوں سے یا اس طرح کی باتوں سے ہم لوگوں کو متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا یہ دعوت کا کام، یہ حق ہے، اور اس کے اوپر علماء کرام کی بہت بڑی نگرانی بھی ہے، اور علماء دیکھتے ہیں احادیث شریفہ اور قرآن مجید کی آیات قرآنیہ اس کی شاہد ہے کہ دعوت و تبلیغ کا کام اپنی جگہ پر حق ہے۔ جیسے میں نے کہا آپ کو کہ ہم لوگوں کو بھی اس بات کو سمجھنا پڑے گا کہ اگر ہم کام کرتے تو ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہمیں کس طرح رہنا چاہیے، ہمیں اس کام کے اگر بڑا سمجھا جا رہا ہے تو پھر ہماری زبان کیسی ہونی چاہیے اور ہمارے کیریکٹر کیسے ہونے چاہیے، ہمارا سلوک لوگوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، یہ بھی اپنی اپنی ذمہ داری ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی مرتے دم تک اس کام کے ساتھ وابستہ رکھے، اور جتنے بھی اس طرح کے
شکلیں آ رہی ہے یا حالات آئے، اللہ تعالیٰ امت کی حفاظت فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔